واقعہ کربلا کے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے احتجاج کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یزید نے افواج بھیج کر مدینہ طیبہ کو تاخت و تاراج کر دیا۔ نہ صرف مدینہ منورہ پر قبضہ کیا، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا اور اپنے گھوڑے، اونٹ اور خچر مسجد نبوی میں باندھ دیے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان، جماعت اور نماز معطل ہو گئی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں، اس پر مورخین کا، محدثین کا، علماء کا، اسلام کی پوری تاریخ میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جتنے مورخ، محدث اور علماء ہوئے ہیں تاریخ اسلام کو، جس نے جس رنگ میں بھی بیان کیا ہے، میں نے ایک لفظ بولا، کسی ایک امام، محدث اور مورخ کا بھی 1400 سال کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، نماز معطل کر دی، اور صرف یہاں تک نہیں، جب اپنی افواج کو بھیجا، انہیں حکم دے کر بھیجا کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے اوپر حلال ہے، مباح ہے، جو چاہو کرو، قتل عام کر دو، لاشیں گرا دو، خون کے دریا بہا دو، عزتیں لوٹ لو، 3 دن تک جو چاہو کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اہل مکہ نے احتجاج کیا۔ اس واقعہ میں بہت صحابہ شہید ہوئے، بہت سے تابعین شہید ہوئے، صحابیات شہید ہوئے، بہت سے صحابہ کرام نے شہادت پائی، اور ان کے مزارات کا پورا ایک خطہ جنت البقیع میں ہے۔ جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی حاضری کے لیے، تو جاتے ہوئے بائیں طرف آتا ہے وہ خطہ ہے۔ پھر اس نے مکہ پر افواج دوڑائی اور مکہ معظمہ کو تاخت و تاراج کیا، اور صرف مکہ معظمہ کو نہیں، وہاں مسجد نبوی اور روضہ رسول پر بے حرمتی کی، یہاں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، اور منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ پر تیر برسائے، آگ لگائی، اور کعبۃ اللہ کا نہ صرف غلاف جلا مگر کعبہ شریف کا بہت سارا حصہ جل گیا۔ کعبۃ اللہ کو جلایا۔ جب کعبۃ اللہ جل رہا تھا، یہ دمشق سے یزید ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی فوج کا ایک کمانڈر مر گیا، نیا کمانڈر اس نے اپوائنٹ کیا، اور کعبہ یہ جلا رہا تھا۔ اسی دوران اس کو تکلیف ہوئی اور تڑپ تڑپ کر کعبہ کے جلانے کے دوران